ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الصلوات رسول و آل رسول سادات گرامی وغیر سادات ذوی الاحترام، آج کی یہ مجلس مخصوص ہے سرکار علمدار کے نام سے، لہذا اور بعد میں علم مبارک بھی برآمد ہوگا، لہذا آج تھوڑی ترتیب بدل دیتے ہیں۔ دعا بھی ابتدا میں ہوگی اور دعا کے ساتھ وہ پیغام کا حصہ، وہ فرمان کا جز، وہ بھی پہلے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسلسل فضائل اور اس کے ساتھ متصل مسائل کا حصہ جو ہے وہ جڑا رہے۔ دعا ہے رب کائنات آپ چل کر آنا اور فرش عزا پہ بیٹھنا آپ کا مالک قبول فرمائے۔ جتنے دوست احباب تمنائیں آرزویں حاجات شریعہ لے کر آئے ہیں، وہ ذات علیم بذات الصدور ہے، سب کی دعائیں سننے اور جاننے والی ذات مالک امام زمان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ علماء اسلام کو متحد کر دے اور ملک پاکستان میں مالک امن قائم فرمائے، اسلام و مسلمین کو مالک ترقی عنایت فرمائے۔ مراجع عظام رہبر عظیم الشان علماء حق اور جو اسلام مکتب آل محمد کے لیے کام کر رہے ہیں، مالک ان سب کو موفق، مؤید اور کامیاب فرمائے۔ جتنے ہمارے نوجوان ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جہاں بھی مجالس برپا ہے، عزاداریاں منعقد ہیں، جلوس جاری و ساری ہے، مالک بحق کے بی بی زہرا و اولاد حل مظلومہ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ہمارا یہ اجتماع اور یہ مسلسل مجالس رب کائنات ان پروگرام منعقد کرنے والے انجمن اور ان کے ساتھ معاونین دامے درہمے سخنے قدمے ان سب کے رزق میں وسعت عنایت فرمائے، اور جتنے اسکاؤٹس جوان سیکورٹی انتظامیہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس پروگرام کو منعقد کرنے میں، رات دن جانفشانی
سے زحمت کر رہے ہیں، دعا کرتا ہوں آپ امین کہیے گا۔ رب کائنات ان سب کو طول عمر عنایت فرمائے اور ان کو جہاں صحت کاملہ سے نوازے وہاں ان کی مالک خصوصی حفاظت فرمائے۔ اور دعائیں بھی ذمہ لگائی گئی ہیں۔ سید جناب امیر حسین ترمذی صاحب گر گئے ہیں، چوٹ لگ گئی ہے، رب کریم ان کو صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ جناب ہمارے اس جلسہ کے بانی جناب مرزا مظفر علی صاحب کی اہلیہ مریض ہے، مسلسل خواتین کی خدمت کرتی رہیں، لیکن اس سال جو ہے وہ مریض ہیں، رب کائنات ان کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ اور اسی طرح اعلان سن چکے مسلسل معصومین سنٹر کی تعمیر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس سال شروع کرنا چاہتے ہیں، جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتی ہے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میری طرف سے صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس میں میرا نام ہو، اس لیے بات آ گئی ہے، عرض کر دوں میں اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد میں سے کسی آدم کہ بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، الا ان ثلاث، مگر 3 آدمی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو صدقہ جاریہ کوئی مسجد بنوا جائے، امام بارگاہ بنوا جائے، اسلامک سنٹر بنوا جائے، معصومین سنٹر پہ خرچ کر جائے اور اس میں فلاحی کام ہوں، انسانیت کی فلاح کے لیے خدمت کے لیے کام ہوں، وہ صدقہ جاریہ ہے، خرچ کرنے والا چلا جائے گا لیکن اس کا نام اعمال کھلا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہمارے معصومین نے جو علم دیا ہے یہ علم رسول اکرم سے لیا ہے اور وہ ہم تک پہنچا۔ جتنی احادیثیں، جتنے بیانات اقوال ائمہ کے ہیں وہ رسول اعظم سے انہوں نے وہ علم لیا۔ اور آج جو ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سائل آتا ہے سرکار امام جعفر صادق کی خدمت میں۔ مولا علی ماذا بنیت امرک، آپ کی زندگی کا محور کتنی چیزیں ہیں، ذرا آپ ارشاد فرمائیں تاکہ میں نقل کر لوں اور پھر لکھنے کے بعد اس پہ عمل کروں۔ پھر امام نے فرمایا بنائے تو امری علی اربع، میری زندگی کا دار و مدار جن چیزوں پہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ وہ 4 جملے لے لو اور میں فضائل حضرت عباس کا شروع کر سکوں تاکہ موضوع ٹائم کے اندر جو ہے اختتام تک پہنچ جائے۔ 4 چیزیں سرکار فرماتے ہیں میری زندگی کا محور ہے، اور جو اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے، نقل کرنا چاہتا ہے، اپنے ماڈل کو سامنے رکھ کر اسی کی اقتداء میں چلنا چاہتا ہے، 4 چیزیں وہ حفظ کرے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلی چیز علمت ان عملی لا یعملہ غیری، یہ طے ہے کہ میرا عمل مجھے کرنا ہے، مجھے کوئی اور آدمی اعمال کر کے نہیں دے گا۔ جب یہ یقین ہے، جب یہ طے ہے علمت ان عملی لا یعملہ غیری، میرا غیر میرے لیے اعمال انجام نہیں دے گا، میری نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، میرے روزے مجھے رکھنے ہیں، میرے واجبات مجھے ادا کرنے ہیں، فاجتہد تو جب یہ طے ہے تو میں نے کوشش شروع کر دی ہے، کوئی واجب چھوٹے نہیں، کوئی مستحب ترک نہ ہونے پائے، کوشش کی جائے۔ جی یہ پہلا جملہ، لہذا یہ جملے انہوں نے متکلماً اپنی طرف نسبت دیے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے درس ہے۔ دوسرا جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں علم تو، دوسرا جملہ علم تو ان اللہ مطلع علیہ فاستحییت، جب یہ طے ہے کہ میرا مالک میرے حرکات و سکنات سے آگاہ ہے، میری ہر حرکت
میرا بولنا، میرا سننا، میرا دیکھنا، میرا چلنا یہ مالک کے سامنے ہی ہے۔ تو میں نے بڑی مواظبت اور بڑی احتیاط سے اپنے ہر فعل کو انجام دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کے سامنے شرم ساری اٹھانا پڑے۔ تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا ان اللہ علم، تو ان اللہ، یہ تیسرا جملہ یہ ہے کہ جب طے ہے کہ ان رزقی لا یاکلہ غیری، طے ہے کہ میرا رزق مجھے مل کے رہے گا، جو میرا نصیب ہے اسے غیر نہیں کھا سکتا۔ اس وقت فَإِطْمَأْنَنْتُ، میں مطمئن ہو گیا، میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ لالچ کی، نہ حرص کی، نہ جملے چھوٹے ہیں پر مطالب کے لیے تشریح، یہ پر میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ یہ نسبت سرکار نے اپنی طرف دی، لیکن یہ ہماری طرف درس ہے، کیونکہ سائل نے پوچھا، لہذا ہمارے لیے یہ ایک قاعدے کلیے کے طور پر فرما دیا، جب طے ہے کہ میرا مقسوم مقدر مجھے مل کے رہے گا، پھر جلد بازیاں کیسی، پھر یہ کاغذ کی ہیریاں پھیریاں، جھوٹ کیسا، رشوت کیسی، یہ باب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری روایات یہ کہتی ہے جو آدمی جلدی کرتا ہے اور کسی ہیر پھیر سے جو ہے حرام لے لیتا ہے تو جتنا اس کا مقدر تھا ملے گا اس کو وہی، لیکن اب حرام کے ذریعے لے لیا، جو حلال ملنا تھا وہ رک جائے گا۔ اس کو ملنا تھا 40,000، اب 40,000 ہی سے ملے گا، چاہے حلال کے ذریعے لے چاہے حرام کے ذریعے لے۔ حضرت نماز پڑھنا چاہتے ہیں ایک مسجد میں، عالم سفر میں، حضرت امیر ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا پکڑ کے ادھر رک جا تاکہ میں مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ حضرت نماز پڑھ کر باہر آئے، دیکھا کہ نہ گھوڑا ہے نہ بندہ ہے جس کے ذمہ کیا تھا۔ بلایا کسی کو کہ کہتا ہے کہ وہ گھوڑا تو ادھر دور کھڑا ہے، چراگاہ میں چر رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر ایسا کرو کوئی رسی لے آؤ تاکہ گھوڑے کے گلے میں لگام کے طور پر ڈالے۔ وہ آدمی گیا سڑک پہ، ایک لگام لے کر آیا، کہتا ہے مولا یہ لگام مل گئی۔ حضرت نے دیکھا تو یہ وہی لگام ہے جو پہلے گھوڑے کے گلے منہ میں تھی۔ اب حضرت سے عرض کیا مولا وہ آدمی کہتا تھا کوئی آیا تھا ابھی بیچ کے گیا ہے 4 درہم کی، وہ دکاندار کہتا ہے مجھے منافع نہیں چاہیے، 4 کی دے کر گیا ہے، تم 4 دو اور یہ لگام لے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا جب میں بھی مسجد میں داخل ہوا تھا میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ مسجد سے باہر آؤں گا تو اس کو 4 درہم دوں گا۔ اس نے جلدی کی، حرام پہ اتفاق کیا تو تب بھی ملے 4، چاہے حلال کے لے چاہے حرام کے، جو مقدر ہے وہ مل کے رہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ 3 جملے، چوتھا جملہ سرکار فرماتے علم تو ان آخر امری الموت فاستعددت، جب یہ طے ہے اور میں نے بھی جان لیا اور تم نے بھی جان لیا، یہ طے ہے کہ انسان کا آخری انجام موت ہے، پھر غفلت کیسی، صلاحیت استعداد اور تیاری کیوں نہیں کی موت کی؟ کاش انسان جو ہے یہ وہ جملے ہیں امام معصومین کے، اگر ان کو سامنے لکھ کر اپنے گھر کے اندر ہی لگا دے، صبح اٹھے یا کسی ٹائم جو وقت ملے اٹھتے بیٹھتے یہ امام کے اقوال کا مطالعہ کرے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اور کیوں نہ آئے کہ آخر وہ مرید ہے 14 ہستیوں کا۔ آج ذکر ہے حضرت عباس کا، کون ہے حضرت عباس؟ جنہوں نے اپنی زندگی مکمل ریزرو کر دی خدمت امام حسین میں۔ کتنا مقام ملا حضرت عباس کو، یہ سیدزادہ عالم دین ہے، نجف سے جاتا ہے پیدل کربلا زیارت کے لیے، اتفاق ایسا ہوا کسی مجبوری کے تحت ایسے ہو گیا ہوگا، زیارت حضرت امام حسین کی اور جلدی سے پھر واپس نجف آ گیا، سرکار عباس کی زیارت نہ کر سکا، سویا عالم خواب میں سیدہ زہرا کی زیارت ہوئی اور دیکھ کر بی بی فرماتی ہے میرا بیٹا تو کربلا گیا تھا،
ہاں میری جدہ، ہاں میری مخدومہ، ہاں میری دادی، میں کربلا حاضر ہوا تھا، آپ کربلا گئے تھے لیکن میرے بیٹے کی زیارت کیے بغیر واپس آ گئے۔ عرض کرتا ہے میری جدہ، میری مخدومہ، میں تو کربلا جاتا ہی آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے ہوں، یہ تو کیسے ممکن ہے کہ کربلا جاؤں اور آقا حسین کی زیارت نہ کروں؟ بی بی دیکھ کر فرماتی ہے جس کی زیارت تو کر کے آیا ہے وہ رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عباس ہے۔ عباس خاتون جنت کی خدمت میں ہدیہ صلوات۔ جناب عباس کے فضائل کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن جوانوں کے لیے دو جملے عرض کر دوں، معلومات کے حوالے سے ہسٹری ذہن میں ہونا چاہیے۔ جناب عباس مبالغہ کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گرج، لفظ کا معنی شخصیت کا نام، لفظ عباس ترجمہ اس کا ہے گرجنے والا بہادر دلاور شیر، عباس۔ جناب عباس کے سگے تین بھائی ہیں، بڑے ٹوٹل چار، بڑے حضرت عباس، پھر جناب عبداللہ، پھر جناب جعفر، پھر آخر میں جناب عثمان۔ متوجہ رہیے، ممکن ہے بعض لوگ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے۔ اسلام کا معیار عرض کر دوں، پورے اسلام میں معیار نام نہیں ہے، معیار کام ہے۔ اور پھر ایک نام سے کئی نام ہوتے ہیں، علم رجال میں ذرا دیکھیے گا، وہ تو بھری پڑی ہے جی۔ اور پھر جناب عباس نے شادی کی ہے عبید اللہ ابن عباس، حضرت عباس جو رسول کے چچا ہیں، ان کا ایک بیٹا عباس ہے، ایک عبداللہ ہے، ایک کا نام عبید اللہ ہے۔ ابن عباس کے بھائی جناب عبید اللہ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے بی بی لبابہ خاتون، المعروف بی بی زکیہ خاتون۔ اللہ رب العزت نے حضرت عباس کو دو بیٹے دیے، بڑے کا نام فضل اور دوسرے کا نام عبداللہ۔ کنیت عربوں میں چلتی ہے، نام لینا بے ادبی ہے، ہمارے رسم و رواج کے برعکس وہاں کنیت اور لقب سے پکارا جاتا ہے۔ بڑے بیٹے سے کنیت، پاک پیغمبر کا بڑا بیٹا قاسم، کنیت بنی ابو القاسم۔ حضرت عمران کا بڑا بیٹا طالب، کنیت ہوئی ابو طالب۔ امیر المومنین کا بڑا بیٹا حسن، کنیت ہوئی ابو الحسن۔ سرکار عباس کا بڑا بیٹا فضل، کنیت ہوئی ابو الفضل۔ متوجہ ہو گئے میرے دوست؟ سرکار عباس کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری، یاد رہے 4 شعبان 26 ہجری، ہجرت کا 26واں سال۔ آقا علی کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں، 26 سے 40 گر لے، اس وقت حضرت عباس کا سن مبارک تھا 14 سال۔ آقا حسن کی ولادت ہوئی، شہادت ہوئی 50 ہجری میں، حضرت عباس کا سن مبارک اس وقت تھا 24 سال، اور 61 ہجری میں شہادت ہے۔ اس وقت تک جا کر حضرت عباس، 61 کا چونکہ پہلا مہینہ ہے 60 تک کاؤنٹ کر لیں تو حضرت عباس کی عمر بنتی ہے کربلا میں ٹھیک 34 سال۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بزرگان اجازت دیں، اس لیے کہ ہماری پوری یہ کلاس جو ہے مخلوط ہے، اگر بچے بھی ہیں تو بزرگان بھی ہیں، بڑے ڈاکٹر انجینئر تک ہیں تو پرائمری افراد چھوٹے بچے بھی ہیں، سب کو لے کے چلنا ہے، اور خواتین موجود ہیں، ہر ایک کا حصہ سہمیہ اور حق جو ہے موجود ہے۔ اس لیے جملہ عرض کر رہا تھا، سرکار عباس کی کنیت، لقب، سرکار عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، دوسرا لقب ہے جناب عباس کا غازی، تیسرا لقب ہے سکائے سکینہ، چوتھا لقب ہے سرکار عباس کا قمر بنی ہاشم، پانچواں لقب ہے جناب عباس کا علمدار۔ اب وہ ٹائم کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ ایک ایک
ایک لقب کی جو ہے ایکسپلینیشن کی جائے، لیکن جتنا وقت ہے دو ایک لقب جو ہے وہ تشریح کر دیتا ہوں۔ غازی میدان جنگ کا لقب ہے، مارا جائے انسان تو اسے کہا جاتا ہے شہید، فاتح ہو تو اسے کہا جاتا ہے غازی۔ بڑے غازی گزرے میدان میں تاریخ میں، لیکن اپنے نام کا حصہ کوئی نہ بنا سکا غازی۔ فاتح تاریخ میں بڑے بڑے آپ کو ملیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر جملہ لے لو کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹ آف نیم، اسم کا حصہ، غازی کا لفظ جز نہ بن سکا کسی کے نام کا۔ بڑے غازی گزرے، میں کہتا ہوں امیر حمزہ غازی ہیں، میں کہتا ہوں جعفر طیار غازی ہیں، حیدر کرار سے بڑھ کر اور غازی کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نام کا حصہ غازی اسم کا طور پر نہ بن سکا کسی کے نام میں حصہ۔ غازی نام کا حصہ بنا تو صرف حضرت عباس کے لیے۔ دوسرا لقب باب الحوائج، جی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ۔ آپ جانتے ہیں مفاتیح الجنان پڑھنے والے دعاؤں کے ساتھ رابطے واسطے دعائے توسل، بلکہ یہ پورے ہفتے کی جو دعائیں ہیں درج پڑھیں، وسیلہ اور توسل تب پتہ چلے گا۔ آئیے میں جملہ عرض کروں کہ باب الحوائج یہ بھی عظیم وسیلہ ہے، جس طرح امام کاظم باب الحوائج، علی اصغر باب الحوائج، حضرت عباس بھی باب الحوائج۔ اور یہی وجہ عراق میں ڈاکٹر جن مریضوں کو لا علاج کرتے ہیں، لا علاج مریضوں کو لا کر حضرت عباس کے روزے کی جالی کے ساتھ ڈوری کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے۔ توسل یاد رہے، وسیلہ، اور یہی وجہ ہے یہ باب الحوائج۔ خود وہ کتابیں جو حضرت عباس پہ لکھی ہوئی ہے عظمت پہ پڑھیے گا، وہاں بڑے بڑے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لا علاج مریض کیسے جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت عباس کے وسیلے اور صدقے سے جو ہے ان کو شفا دے دی۔ نہیں پڑھ سکتا، میں دو لفظوں کی تشریح کرتا ہوں۔ ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، قمر حسن کو بیان کرتا ہے، کسی بھی زبان میں لے لو، انگلش ہو، پرشین ہو، جس بھی زبان میں قمر کا لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے بچے کے حسن کو بیان کرنے کے لیے قمر۔ اور پھر قمر ممکن ہے چھوٹا سا خاندان ہو، اس میں ایک بچہ حسین ہو تو اسے قمر کہہ دیا جائے، اردو میں چاند کہہ دیا جائے، ممکن ہے کوئی آدمی انگریزی میں بھی اسے مون کے لفظ کے ساتھ یاد کرتے ہوں، لیکن یہ قمر بنی ہاشم ایک چھوٹے سے معمولی خاندان کا قمر نہیں، بلکہ یہ ہاشمیوں کا قمر ہے۔ متوجہ نہ کر سکا اپنے سامعین کو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہر ایک ہستی کا مقام اپنی جگہ پر، تقابل نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح ترجمہ کریں ذرا، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند ہے تو عباس۔ بنی ہاشم میں کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، جن بنی ہاشم کے اندر جناب عبد المطلب جیسے شخصیات موجود ہوں، یا یوں کہہ دوں کہ جناب عبداللہ جیسے نور رسالت کے امین موجود ہوں، جس خاندان کے اندر جناب ابو طالب جیسے سید البطحاء موجود ہوں، سید البطحاء کے فرزند موجود ہوں، یا یوں کہہ دوں تقابل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا مقام اللہ نے جو معین کیا وہ بلندیاں اور ہے، معصومین کا مقام اور ہے، ائمہ کی منزلت اور ہے، تقابل نہیں ہے۔ لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عباس کون ہے؟ انہی معصومین میں عباس کو عظمت ملی ہے، انہی معصومین نے ہی دی ہے، قمر لقب ملا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جن بنی ہاشم کے اندر سید الانبیاء جیسے محمد المصطفیٰ موجود ہو، جن بنی ہاشم کے اندر علی امیر المومنین جیسے امام المتقین موجود ہو، جن بنی ہاشم کے اندر امام حسن اور امام حسین جیسی شخصیات سیدہ شباب اہل الجنہ موجود ہو، جس خاندان کے اندر امام زین العابدین جیسی ہستیاں موجود ہو، جس خاندان کے اندر محمد ابن علی جیسے باقر العلوم موجود ہو، جس خاندان کے اندر جعفر ابن محمد
جیسے الرضا موجود ہو، جس خاندان کے اندر محمد ابن علی جیسے تقی الہادی موجود ہو، جس خاندان کے اندر علی ابن محمد جیسے النقی موجود ہو، جس خاندان کے اندر حسن ابن علی جیسے العسکری موجود ہو، جس خاندان کے اندر قائم آل محمد جیسی ہستیاں موجود ہو، ان سب کا چاند بنا ہے تو ام البنین کا لال حضرت عباس۔ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تقابل کسی نبی یا امام سے نہیں کر رہا، شاید بعض لوگ جو ہے ذہن میں محدود رکھنے کی وجہ سے گھبرا گئے، کیوں؟ اس لیے کہ معصومین کا تقابل ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ میں حضرت عباس کا مقام بتا رہا ہوں، ہاں جو قسمن معصوم بھی ہے قسمن۔ میں ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عباس کی عظمت کا ذہن میں جب اندازہ ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ عباس کا مقام کیا ہے اور وفا کیا ہے۔ عباس کس بلندی کا نام ہے، کس فضائل کے مجموعے کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، چاند۔ اور میں کہتا ہوں جناب علی اکبر، ہم شکل نبی، عباس ہم شکل علی۔ تاریخ نے یہ جملے لکھے، یہ امام حسین کا اپنا فرمان ہے علی اکبر کے متعلق کہ جس نے میرے نانا کی تصویر دیکھنی ہو وہ اکبر کو دیکھے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ صورت میں، سیرت میں، کلام میں، گفتار میں، رفتار میں، یعنی وہ ہم شکل نبی، عباس ہم شکل علی۔ جب یہ دونوں شہزادے جناب علی اکبر، جناب عباس، شبیہ علی، شبیہ نبی، یہ چلتے تھے، بازار سے گزر ہوتا، تاریخ لکھتی ہے کہ دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتے اور ان شہزادوں کے پیچھے چلتے رہتے جب تک یہ نظر آتے رہتے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہتے۔ جی جناب عباس، کیا مقام ہے حضرت عباس کا بلندی میں؟ ہاں میں کہتا ہوں سیدہ زہرا کی دعا، امیر المومنین کی تمنا، جناب عباس تقابل نہیں ہے، لیکن اگر جملہ لے سکتے ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ رضوان جنت جس کے لیے لباس لائے، جنت سے جس کے لیے لباس آئے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کا لباس سیدہ زہرا سیے، اسے عباس کہتے ہیں۔ شاید میں ہی ادا نہ کر سکا جملے، جناب عباس کی عظمتوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب عباس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، یہ اور یہی وجہ ہے۔ دوسرا لقب بھی عرض کر دیتا ہوں، سرکار کا دوسرا لقب ہے علمدار۔ بڑے بڑے علمدار گزرے تاریخ میں، یہی علمدار بڑی شخصیتیں تاریخ میں موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن قیامت تک کوئی علمدار نہ بن سکا۔ علمدار کا لفظ اپنے نام کا حصہ، اپنے نام کی جز کوئی نہ بنا سکا سوائے عباس کے، ورنہ علم تو علمدار بڑے۔ میں کہتا ہوں پہلا علم جو آیا وہ جنت سے آیا تھا حضرت شیس نبی کے لیے۔ جو تاریخ پہ جن کی نگاہ ہے وہ پڑھیں کہ یہ علم کہاں سے آیا تھا، اور پہلی ہستی جس کے لیے آیا تھا وہ حضرت شیس نبی تھے۔ وہ علم پھر حضرت شیس کے بعد والے نبی نے اٹھایا، وہ علمدار بنے۔ پھر بعد والے مرسلین کے پاس آیا، وہ علمدار بنے۔ وہ علم منتقل ہوتا رہا، اولو العزم پیغمبروں تک پہنچا، وہ علمدار بنے۔ پھر وہ علم سید الرسل امام الانبیاء کی خدمت تک پہنچا، پھر انہوں نے وہ علم جناب امیر حمزہ کو دیا۔ جناب امیر حمزہ علمدار کہلائے۔ جنگ احد میں جناب حضرت امیر حمزہ، جن کو اسی جنگ کا سید الشہداء کہا گیا، احد کہا، وہ شہید ہوئے۔ پھر یہ علم پاک پیغمبر نے حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر طیار
اس لیے جو کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سیدھے سادے بھولے بھالے بلا امتیاز مسلک کوئی اور دوست بھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے یہ علم حقیقت میں یہ علم کس کا ہے. میں مجلس کے ذریعے متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ علم جو ہمارے گھروں پہ لگا ہوا ہے، یہ علم جو امام بارگاہوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ علم جو عقیدت میں سر میں جاؤ علم ہی علم ہے، یہ سارے علم یہ علم علم رسول اکرم ہے. سبحان اللہ. متوجہ ہوں، اپنے دوستوں کو متوجہ کریں کہ یہ حقیقت میں علم علم رسول ہے. اسی طریقے میرے رسول نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی مانند جو ہے تپی ہوئی ہوگی اور سایہ نہ ہوگا معاشر کے دن سوائے لیوائے حمد کے. وہ لیوائے حمد یہی علم رسول ہے جس کو حیدر کرور نے اٹھایا اور ان کے بعد ان کے بیٹے سرکار عباس باوفا نے اٹھایا. یہی علم ہے جو رسول اکرم نے دیا ہے، یہی علم ہے جو معاشر کے دن اس کا سایہ ہوگا. مجھے نہیں معلوم لوگ متوجہ کیوں نہیں ہوتے. سمجھ لیں یہ رسول اکرم والا علم ہے اور اسی کا سایہ ہوگا معاشر میں. اس لیے میں آخر تک جملہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں جوانوں کو. جوانوں متوجہ ہو جاؤ، آپ کے ذریعے سے مشرق مغرب محبت سے یہ پیغام پہنچنا چاہیے. بروز حشر میدان علم کا ایک نشان ہوگا، جو اس کے سائے میں ہوگا خوش قسمت جوان ہوگا. متوجہ متوجہ. بروز حشر میدان علم کا ایک نشان ہوگا، جو اس کے سائے میں ہوگا خوش قسمت جمع ہوگا. ملا نہ کر سایہ تو گرمی مار ڈالے گی. ارے علم کا تو منکر ہے، بتا پھر تو کہاں ہوگا. ماشاءاللہ جوان متوجہ ہو گئے حدیث نبوی کی طرف. میں متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سایہ صرف اسی علم کا ہوگا. یہ سب سیاسی پرچم ختم ہو جائے گے، یہ فلاں تنظیم، یہ فلاں حزب، یہ فلاں گروہ. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو علی کے پیار سے ثابت قدم رہ جائے گا معاشر کے میدان میں اسی کا دھرم رہ جائے گا. اور ان سیاسی پرچموں کے نام تک رہنے نہیں، حلقہ معاشر میں غازی کا علم لہرائے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. رگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. رگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں. وفا کو ناس ہو جس پہ اسے عباس کہتے ہیں. علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے. میں موضوع کو آگے بڑھا دوں. میں جملہ یاد کر رہا تھا کہ بعض دفعہ پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں اور بعض سیدھے سادے ان کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ علم اصل میں علم رسول اکرم ہے. اور متوجہ کرنا چاہیے بعض ہمارے نوجوان علم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے، حقائق سے واقف نہیں ہوتے، وہ فتوے اور تہمتیں لگانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ علم سے دعائیں مانگ رہے ہیں. متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہمارا کوئی شیعہ علم سے دعا نہیں مانگتا، دعا اللہ سے مانگتا ہے، واسطہ صاحب علم کا دیتا ہے. صاحب علم عظیم، وسیلہ عظیم، توسل. کاش ٹائم ہوتا توسل پہ میں آیتیں پڑھتا. جی نہیں ہے ٹائم، پھر انشاءاللہ. اتنا کہنا چاہتا ہوں سرکار عباس حضرت امیر کی تمنا، سیدہ کی دعا، سیدہ کی شہادت کے بعد
میرا بیٹا دے، یکون اونن للحسین، جس طرح میں علی آیا ہوں رسول کے لیے، وہ میرا بیٹا ہو رسول کے بیٹے حسین کے لیے۔ متوجہ ہو گئے؟ فرمانا چاہتے ہیں عمر بھائی عقیل، پہلے بحر شجاعت اور بحر عصمت ملے تو پہلے بحر شجاعت، متوجہ ہوں، اشارے سے گزر جاؤں گا، بحر شجاعت اور بحر عصمت ملے تھے تو امامت وجود میں آئی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بحر ولایت اور بحر شجاعت ملے تاکہ وفا وجود میں آئے۔ عقیل نصاب تھے، عربوں کے نسب نامے جاننے والے، دیکھ کر جناب عقیل عرض کرتے ہیں میرے آقا، میرے مولا، آپ کے پاس علم کا دریا، مجھے نہیں علم، لیکن جتنا میں علم جانتا ہوں یہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عرب کا ایک بڑا بہادر و شجاع قبیلہ ہے، کلابیہ خاندان، اس کا سردار ہے جناب عظام۔ اجازت ہو تو ان کے پاس جاؤں، آپ کے لیے خواستگاری کروں؟ جناب امیر کائنات نے اجازت دی اپنے سگے بھائی جناب عقیل کو، جو نصاب تھے، یہ نسب نامے جاننے والے، اس وقت چلے، ہاشمی لباس زیب تن کیا اور تیار ہو کر کلابیہ خاندان کے سردار عظام کے پاس چلے۔ آگے عقیل، پیچھے ہاشمی جوانان۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں پہ دار عمل اور نیت کا ہے، تو آئیں اگر آپ بھی نیت کر لیں کہ اگر ہم بھی اس وقت ہوتے تو ہم بھی پیچھے پیچھے ساتھ چلتے تو پھر آپ کو یہ نیت کا اجر ملے۔ تو یوں کہہ دیں کہ آگے عقیل، پیچھے ہاشمی جوان اور پیچھے یہ حیدری چوک پہ آنے والے محبون رسول و آل رسول پہنچے۔ جناب عظام کے دروازے پر دقل بات کیا، جناب عظام کے نوکروں نے دروازہ کھولا، بٹھایا ہاشمی جوانوں کو، جناب عظام تشریف لے آئے، چاند جیسا چہرہ دیکھا، ہاشمی جوانوں کو سبز لباس میں ملبوس دیکھا، دیکھ کر ایک جملہ کہا، اے سید البطحاء کے فرزند عقیل، آپ نے کیسے زحمت کی اور میرے دروازے پر تکلیف کر کے زحمت کر کے چل کر آئے، کسی غلام کے ذریعے مجھے بلا لیا ہوتا۔ جناب عقیل نے وہ جملہ کہا، جواب بھی دے دیا، آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا، شاید بچے نہ سمجھے، بزرگوں کو پتا ہوتا ہے ایسے موقع پہ جملے کیا کہے جاتے ہیں۔ جناب عقیل دیکھ کر کہتے ہیں کلابیہ خاندان کا سردار عظام، سن کہ غرضوں والے بلاتے نہیں ہیں، غرضوں والے ہمیشہ دروازے پر چل کر آتے ہیں۔ لفظ غرض سنا، سردار تھا خاندان کا، سمجھ گیا یہ لفظ غرض کے مفہوم میں اصل ہدف جو موجود تھا، سمجھ گیا۔ دیکھ کر کہتا ہے سید البطحاء کے فرزند جناب عقیل، آپ اگر غرض لے کر میرے پاس تشریف لے آئے ہیں تو ذرا ارشاد فرمائیے کہ خاندان بنی ہاشم میں کس کے لیے خواستگاری کرنے آئے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان بنی ہاشم کوئی چھوٹا سا کنبہ قبیلہ نہیں جس میں بڑی بڑی ہستیاں رہتی ہیں، ذرا اپنے دولہے کا تعارف تو کرا دیں۔ اور جوانوں، جب آپ کے لیے بھی جب آپ کے بزرگان رشتہ لینے جاتے ہیں، آپ کا تعارف کراتے ہیں، وہاں جا کر پھر رشتہ ملتا ہے نا، تعارف کراتے ہیں جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں، ڈبل ایم اے اس کی تعلیم ہے، A1 گریڈ افیسر ہے، اتنا نوکر چاکر جاگیرے ہیں، تعارف ہوتا ہے تب ایک معقول رشتہ جو ہے آگے سے منظور ہوتا ہے۔ جب جناب عقیل سے کہا کہ آپ اپنے دولہے کا انٹروڈکشن کرائیں تو عقیل کا چہرہ مثل گل گلاب کے کھل گیا، سینہ جو ہے کھلا اور مسکرائے اور خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کے تعارف سے گھبرائے تو وہ جس
شروع کرے آگے جو متوجہ نہیں ہوئے ان کو توجہ ہو جانی چاہیے کہ عقیل آخر کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں. جناب عقیل نے قصیدہ شروع کیا, تاریخ کو سامنے رکھا, حدیثوں کو آگے رکھا اور دیکھ کر کہا سن کلاویہ خاندان کا سردار خزام جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں وہ دولہا ہے جو جیسے امیر المومنین ہے, جو کیسے باب العلوم ہے, جو کیسے تاج اولیاء ہے, جیسے ثابت قدم ہے, کیسے حلال مشکلات ہے, کیسے خبر دو جہاں ہے, نال سے دافع البلا ہے, سال سے ذاکر اکبر ہے, ایسے راسخون فی العلم کا مصداق ہے, جیسے زوج بطول ہے, جیسے زینت محراب و منبر ہے, سین سے ساقی کوثر ہے, شین سے شیر خدا ہے, بیٹھے ہو سواد سے صدیق اکبر ہے, سواد سے سامنے روز جزا ہے, تو ایسے طاہر آدھار ہے, تو ایسے ظاہر آزار ہے, عین سے عالی قدر ہے, عین سے غزن فر ہے, جیسے فاروق اعظم ہے, کاف سے قاری قرآن ہے, کاف سے کریم فی الدنیا والآخرہ ہے, لام سے لے کے منبر ہے, آپ کی چوکی قسم میم سے مظہر العجائب ہے, نون سے ناطق کے قرآن ہے, واسع والی نجف ہے, ایسے عادی قدیر ہے اور یہ سے یعصوب الدین ہے. کلی کلی نگر نگر گلی گلی اچھا بول کے دونوں ہاتھ کھول کے سپر پاور ایٹم بم اسکڈ میزائل دہرائے واہ واہ کیا بات ماشاءاللہ نوجوان متوجہ ہو گئے, میں بھی متوجہ کرنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ ویڈیو کی کوئی اتنا اعلیٰ کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ محدود ہے. نیٹ پہ دیکھیں, یہ مختلف یہ بعد میں سیڈیاں اور یہ پروگرام, ہاں کون آیا, کس نے سنا, کیسے, لیکن ایک یہ مووی بنا رہا ہے, ایک مووی جبریل بنا رہے ہیں, اور جبریل کی مووی کی ویلیو ہے آخر تک, اس میں تصویریں آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف صورت آتی ہے بس. جبریل کی مووی میں صورت بھی آتی ہے, نیت بھی آتی ہے. اس لیے جناب عقیل نے تیسرا قصیدہ شروع کیا کہ شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی آدمی تھک گیا ہو, نیند آ گئی ہو, یا متوجہ نہ ہو سکا ہو, یا دنیا کی کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو. جناب عقیل نے چوتھا قصیدہ شروع کیا اور دیکھ کر کہا کہ سب متوجہ ہو جائے, میں اپنے دولہے کا انٹروڈکشن کراؤں, کس کے لیے خاص کرنے آئے ہیں. چوتھا قصیدہ بدل کر جملے اور کہے, دیکھ کر کہا سن حضام جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں, اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ الف سے امیر اللہ ہے, وہ کیسے باب اللہ ہے, وہ کیسے تقدیر اللہ ہے, وہ سے سمرت اللہ ہے, وہ جیم سے جنب اللہ جلال اللہ ہے, وہ ہے سے حفظ اللہ حبل اللہ ہے,
ماشاءاللہ پورا پنڈال متوجہ ہو گیا، لیکن جو پنڈال میں نہیں یہ باہر کھڑے ہیں کمرشل مارکیٹ تک، یہ ڈپٹیاں دے رہے ہیں انتظامیہ اور سیکورٹی باہر، یہ آپ کے نعروں کی گونجیں سن کر متوجہ ہونے کی کوشش تو انہوں نے کی، لیکن جناب عقیل چونکہ سخی ہیں، سخی کے بھائی ہیں، ان کے لیے علیحدہ قصیدہ کہا، ایک بار کہا باہر والوں کے لیے مومن کمی جو میں نے قصیدہ کہا وہ سنا دو، کہا کہ تعارف ہو جائے کون ہے کس کے لیے خاص گاوی، ایک بار کہا سنے پورا پنڈی کس کے لیے جناب حزام رشتہ لینے آئے ہیں، اس کا تعارف یہ ہے کہ آسمانوں پہ اسے شمسائل کہتے ہیں، زمینوں پہ ہم جائل کہتے ہیں، لو پر قصوم کہتے ہیں، قلم پر منصوم کہتے ہیں، حور العین میں حسب، عبرانی زبان میں کیاکیسی، سریانی زبان میں شروحیل، تورات میں ایلیا، زبور میں ابھی، انجیل میں بری، قرآن میں علی، عرب میں علی، ہندوستان میں کبکر، روم میں بطریس، ارمن میں فریق، فارس میں جبیر، ترکی میں بطیر، نقد میں کری، سنج میں حسیر، حبش میں تبریک، فلسطین میں یوشے، کانین میں بوی، جنوت میں جنین، شیاطین میں مدکر، کئی کے نزدیک میں گو، والد کے نزدیک ظہیر، ماں کے نزدیک حیدر، صفدر، غزنفر، پیغمبر کے نزدیک ناصر، اور خدا کے نزدیک علی۔ قصیدوں پہ اکتفا کرتا ہوں ورنہ یہ 12 قصیدے مجھے پڑھنے تھے، انشاءاللہ نہیں ہے ٹائم تو پھر یا نصیب یہ پھر پیش کریں گے، باقی قصیدے رہ گئے، آپ کی امانت میرے پاس۔ میں جملہ عرض کروں، جیسے جناب حزام نے یہ قصیدے سنے، سمجھا کس کے لیے خاصگاری کرنے کی غرض سے یہ آئے ہیں، سید الفتحوں کے فرزند عقیل اٹھے، اٹھ کر پہلا کام جو کیا جناب حزام نے سجدہ شکر کیا، اور سجدہ شکر میں کون سی تسبیح پڑھی سنو گے آخر والے، جناب حزام نے سجدہ شکر کیا، اور دیکھ کر جو تسبیح پڑھی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، دیکھ کر کہا ہے میرے مالک و خالق، آج حزام تو سے مانگے تو کیا مانگے، آج میرا وقت اتنا جاگ گیا، میرے نصیب نے میرا اتنا ساتھ دے دیا، آج میں تو سے مانگوں تو یا اللہ کیا مانگوں کہ آج سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا داماد آج میرا داماد بن رہا ہے۔ اٹھیں، جناب عقیل سے اجازت لی، اندر حویلی سے ہو کر آؤ، اجازت ملی، اندر پہنچے، مادر ام البنین حضرت فاطمہ نام ہے اس بی بی کا، ہاں فاطمہ کلابیہ بی بی ام البنین کی ماں سے کہا اٹھ نعمت کبرا مل گئی، سجدہ شکر کر، اور بتایا کہ کیا نعمت ملنے والی ہے، اس نے سر سجدے میں رکھا اور جملہ کہا میرے اللہ تو اس سے آج میں کیا مانگوں، میرا وقت اتنا جاگ گیا کہ آج آخر تک آج محسن اسلام خدیجۃ الکبریٰ کا داماد آج میرا داماد بن رہا ہے۔ کمسن بچیاں بھیج کر ہمسن بچیاں بھیج کر یہ بی بی ام البنین کی رضامندی معلوم کرائی گئی، جیسے بی بی ام البنین کی ہمسن بچیاں یہ جا کر پیغام دیا تو اس وقت بی بی ام البنین نے کہا میرے نکاح کے مکمل اختیارات میرے والدین کے ہاتھ ہیں، راضی ہوں ان کے فیصلے پر، جا کر کہہ دو آپ کی بیٹی آپ کے حکم پہ رضامند ہے، فیصلہ قبول ہے، لیکن آہستہ سے کہہ دینا کہ ام البنین کہتی ہے جو رات گزری ہے نا، اس گزشتہ شب ایک مخدومہ میرے پاس آئی تھی،
اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دلہن بنایا اور دیکھ کر فرماتی تھی مبارک ہو ام البنین، تو عباس کی ماں بنے گی۔ باب الحوائج کی باب الحوائج والدہ کی خدمت میں ہدیہ صلوات۔ باب الحوائج یہ والدہ چھوڑ دیا، یہ وہ وقت بھی آ گیا 20 سے حذف، یہ آخر تک ٹائم اختتام، یہ وہ وقت بھی آیا کہ وہ وقت بھی آیا شادی امیر کا کہ بنی ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں ام البنین کی ڈولی علی کے گھر پہنچی۔ جب پہنچی ہے در بطول پہ، کتاب ریاض القدس اٹھاؤ، اس میں جملہ دیکھو، بی بی ام البنین دروازہ بطول پہ پہنچی، آہستہ سے کہتی ہے مجھے سوار ہو کے اندر نہیں جانا، میری سواری روکو، میں اتروں گی دروازہ بطول پر۔ اتر پڑی، دروازہ بطول کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا، بوسہ دیا دروازہ بطول کی چوکھٹ کا، اور بوسہ لے کر کہتی ہے زہرا کا دروازہ گواہ ہے نا، میں نے بوسہ دیا ہے، میں نے پاؤں نہیں رکھے۔ وفا کی انتہا ہے۔ مسند پہ بٹھایا گیا، بی بی مسند پہ بیٹھی، جی سیدہ زہرا کی چاروں اولادیں، شہزادے بھی اور شہزادیاں بھی آ پہنچی، ادب سے سلام کر کے کہا اماں سلام۔ شہزادیوں نے بھی کہا اماں سلام، شہزادوں نے بھی آ کر ادب سے سلام اماں سلام۔ اٹھ کھڑی ہوئی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے شہزادے شہزادیاں میں تمہاری ماں نہیں خادمہ بن کر آئی ہوں، میں زہرا کی اولاد کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، جب ایسی مائیں ہوں گی تو وفا وجود میں آئے گی۔ جی چھوڑ دیا باقی حصہ، آخر سے ایک جملہ لے لو کہ وہ تاریخ یاد ہوگی، 4 شعبان 26 ہجری وفا کی سنت، 4 شعبان 26 ہجری وفا کا قرآن ام البنین کی گود کی زینت بنا۔ ولادت عباس کی ہوئی، کتنا خوشیاں تھیں، کیا انداز تھے، حویلی علی کی، گود ام البنین کی، ولادت عباس کی، کیا خوشیاں، کیا انداز تھا۔ میں وہ منظر کشی تو نہ کر سکا، یہ ٹائم نہیں ہے، لیکن کسی شاعر نے پیارا جملہ لکھ دیا، وہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اور اختتام کے قریب بڑھ جاؤں گا۔ یہ قلم اٹھایا اور جملہ لکھا کہ 4 شعبان کو کتنا خوشیاں تھی، علی کی حویلی، گود ام البنین کی، ولادت عباس کی، جملہ لکھا یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ 4 شعبان کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، اور ضرور اسی کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اسی کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتلا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے، ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، خود حسین جھولا جھلا رہے۔ نعرہ علمدار کہوں گا، آپ کہیں گے یا نعرہ علمدار۔ ماشاءاللہ۔ ولادت عباس کی ہوئی، دونوں بہنیں آئیں، ماں کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اماں اگر اجازت ہو تو ہم اپنے بھائی کو علیحدہ حجرے میں لے جائیں، اماں زہرا کی امانت حوالے کرنی ہے۔ اٹھا کر عباس کو حجرے میں لے آئی، سیدہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا قمیض بہنوں نے اپنے بھائی کو پہنایا، ایک بہن نے دایاں بازو چوما، دوسری بہن نے بایاں بازو چوما، پیشانی چوم کے آہستہ سے کہتی ہے عباس اماں زہرا تجھے سلام کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے پنڈی کا کیا رسم و رواج ہے، ہمارے علاقے میں جب بھائی ہوں نا چھوٹے اور بہنیں ہوں بڑی، بھائی چلنے کے قابل ہوں تو بہنیں ہاتھ پکڑ کر حویلی میں چلنا سکھاتی ہیں۔ جی جناب عباس چلنے کے قابل ہوئے، دونوں بہنوں نے عباس کا بازو پکڑا،
ایک بہن نے دایاں بازو دوسری بہن نے بایاں بازو حویلی کے اندر چلا رہی تھی. امیر کائنات ایسے اندر داخل ہوئے بہر سے نگاہ پڑی علی کی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھ کر پوچھا میری بیٹیاں آج عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں نہ بابا, بلکہ آج سے ہم عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی. علامہ نجم الحسن کراروی نے اردو میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ذکر العباس. ذکر العباس کے اندر ایک جملہ ہے کہ مسجد کوفہ ہے اور علی امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے. آقا حسین داخل ہوئے, لبوں پہ خشکی پیاس لگی تھی. خطبہ روک دیا امیر نے, فرمایا قمبر جی مالک ممبر جلدی جا پانی لے کے آ, حسین کو پیاس لگی ہے. ادھر سے قمبر اٹھے, ادھر سے عباس دوڑے. اندر جا کر حویلی میں کہا اماں آقا حسین کو پیاس لگی ہے. بابا نے تو قمبر سے کہا ہے پر میں چاہتا ہوں پانی میں لے کر جاؤں. بی بی نے جام پانی کا بھرا, عباس کے ہاتھوں پہ رکھا. چھوٹا سن ہے, چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. پانی جو چھلکا تو عباس کا کرتا گیلا ہو گیا. مسجد میں قدم رکھا, علی امیر کی نگاہ پڑی, عباس کے ہاتھوں پہ پانی چھلکتا ہوا کرتا گیلا ہو گیا پانی سے. اس وقت خطبہ رک گیا. آنکھیں ایسے برسی جس طرح ساون کے بادل برستے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں آقا خیر تو ہے, آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا دعا مانگو یہ عباس کے بازو سلامت رہے. جب تک عباس کی طرف خیر ہے اس وقت تک میری بیٹیوں کے پردے محفوظ ہیں. عزدارو لگ گئی 61 ہجری, ہو گیا 10ویں کا دن.